رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سورة آل عمران مدنیۃ. سورہ آل عمران مدنی ہے. سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ سے ربط. سورہ بقرہ میں اصلاح یہود کا بیان تھا. سورہ آل عمران میں اصلاح نصارہ کا بیان ہے. دیکھو بھائی، بقرہ میں روئے سخن یہود کی طرف، آل عمران میں روئے سخن نصارہ کی طرف، سورہ نساء اور مائدہ میں روئے سخن اہل عرب کی طرف، اور اس کے بعد انعام اور اعراف میں روئے سخن ہے مجوس کی طرف. تو اگرچہ دوسرے مضامین بھی بیان ہوتے ہیں لیکن مرکزی مضمون اصلاح نصارہ ہے. نمبر 2، ربط نمبر 2. سورہ بقرہ کے آخر میں تھا فانصرنا علی القوم الکافرین. فانصرنا علی القوم الکافرین. نصرت دو قسم پر ہوتی ہے. نصرت باللسان، نصرت بالسنان. نصرت باللسان یعنی زبان کے ساتھ نصرت. دلائل کے ساتھ نصرت. دوسری نصرت بالسنان، میدان جنگ میں نصرت، تیر اور نیزے کی نصرت. اس صورت میں نصرت لسان اور نصرت جنان دونوں کا بیان ہے. دونوں کا بیان ہے. سورہ نمبر 3 سورہ بقرہ میں
کہ شروع میں قرآن کا ذکر تھا، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ بقرہ میں بھی توحید، رسالت، جہاد، انفاق کا ذکر تھا۔ اور آل عمران میں بھی توحید، رسالت، جہاد اور انفاق کا ذکر ہے۔ سورۃ فاتحہ بمنزل اجمال کے اور پورا قرآن بمنزل تفصیل کے، گویا کہ سورۃ فاتحہ کی حیثیت بیج کی ہے۔ اس بیج کا اثر ہر پتے میں، ہر ٹہنی میں اور ہر پھل میں ہوتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے مضامین بھی ہر قرآن کی ہر سورت میں ہے۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں جو بنیادی مضامین ہیں وہ بقرہ کے اندر بھی ہیں، وہ آل عمران کے اندر بھی ہیں، اور بقرہ کا تتمہ ہے آل عمران۔ وہ کیسے؟ بقرہ کے شروع میں کتاب کا ذکر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آل عمران کے شروع میں کتاب کا ذکر، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، بلکہ تفصیل ہے۔ تو فاتحہ اجمال، بقرہ اس کی تفصیل، آل عمران بقرہ کی تفصیل۔ وہاں اجمال تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں تفصیل ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ پھر وہاں صرف ذکر تھا، یہاں کس نے بھی بیان کی، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ کتاب اور قرآن کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ وہاں پر تھا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اجمالی طور پہ ذکر تھا پچھلی کتابوں کا، وما انزل من قبلک، جو پہلے اتری اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں تفصیل ہے انزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اس نے تورات اتاری، انجیل اتاری پہلے سے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہیں۔ بقرہ میں خطاب صرف یہود کو تھا، اس لیے وہاں صرف تورات کا ذکر۔ آل عمران میں خطاب نصارہ کو ہے، اس لیے تورات کے ساتھ انجیل کا بھی ذکر ہے۔ بقرہ میں جہاد کا حکم اجمالاً تھا، اگرچہ متعدد بار جہاد کا حکم آیا لیکن تفصیل نہیں تھی، اجمال تھا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ کتب علیکم القتال، جہاں آل عمران میں اس کی تفصیل ہے، اور بدر کا قصہ، احد کا قصہ تفصیل کی شکل میں بیان کیا گیا۔ وہاں شہداء کی حیات کا اجمالی ذکر کا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہاں شہداء کی حیات کا تفصیلی ذکر ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، آگے تفصیل ہے عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ،
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. یہ دیکھو تفصیل ہے. بقرہ میں علم کا ذکر تھا، بقرہ میں ملک کا ذکر تھا، یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا فرماتے. آل عمران میں تفصیل ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بقرہ میں ربا سے روکا گیا، سود سے سود سے روکا گیا، لیکن اختصار تھا، صرف ربا کا لفظ تھا. یہاں لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تفصیل ہے. وہاں حج اور عمرے کا ذکر تھا، اتم الحج والعمرۃ للہ اجمال. یہاں تفصیل ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور ساتھ یہاں یہ بھی فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہاں حج کے منکر کا بھی ذکر. وہاں فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، قلیل کی تفصیل نہیں بتائی تھی، یہاں تفصیل ہے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل و آناء النہار. اسی طریقے سے وہاں امت کا ذکر اجمالاً تھا، جعلناکم امۃ وسطا، اور یہاں پر اس کی تصریح کی گئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہاں پر تھا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور یہاں تفصیل ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. تو دیکھیے مضامین میں کتنا اتحاد ہے. بقرہ کے مضامین اور آل عمران کے مضامین میں کتنا اتحاد ہے، اور بقرہ میں وہ مضامین اجمالاً ہیں اور آل عمران میں وہ مضامین بولے بھائی تفصیلاً ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اب لکھو خلاصہ، بلکہ موضوع آل عمران، سورہ آل عمران کا موضوع اصلاح نصارا. اور علم المخاصمہ، اصلاح نصارا اور علم المخاصمہ. خلاصہ صورت، نصارہ کی اصلاح اور ان کے شبہات کا ازالہ، ان کے شبہات کا ازالہ. پانچ شبہات توحید پر، پانچ شبہات توحید پر اور 3 شبہات رسالت پر. نصارہ نے پیش کیے، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. ان کے جوابات دے رہے ہیں. کتنے شبہات ہیں؟ 5 توحید پر اور 3 رسالت پر.
مضمون توحید 6 بار، 6 آیات توحید ہے. میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. شکوہ جات اہل کتاب 4 بار. دوسرا خلاصہ، ایک خلاصہ یہ تھا، اب دوسرا بیان کرنے لگا ہوں. 4 مضامین بقرہ میں بیان کیے گئے جن کو علم الاصول کہتے ہیں. آل عمران میں بیان کیے گئے جن کو علم الاصول کہتے ہیں. توحید، رسالت، توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ. اور علم المخاصمہ یعنی تردید یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس. تردید یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس. توحید پر بھائی نصارہ کے 5 اشکالات تھے اور رسالت پر 3 اشکالات. قصہ میں عرض کرتا ہوں. ہوا یہ کہ اسلام عرب سارے میں پھیل گیا، مکہ فتح ہو گیا. ایک علاقہ تھا نجران، یہاں عیسائی رہتے تھے. انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کیا مسلمان ہمارے علاقے کو بھی فتح کریں گے، ہم پہ بھی حملہ کریں گے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ خود جا کر مسلمانوں سے معاملات طے کر لیں، سیاسی پناہ حاصل کر لیں. چنانچہ 60 رکنی وفد نصارہ کا مدینہ منورہ آیا. اس 60 رکنی وفد میں ان کا مذہبی پیشوا بھی تھا، ان کے دنیاوی سردار بھی تھے. عاقب، سید، ابو حارثہ بن علقمہ، یہ 3 بڑے لوگ تھے. یہ اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور سے کہنے لگے کہ حضور آقا، ہم نے کچھ دن آپ کے پاس رہنا ہے، ہمیں آپ اکٹھے رہائش دیجیے، الگ الگ ہم نہیں رہیں. انہیں پتہ تھا ہماری بھیڑیں ہیں، الگ الگ ہوئے تو مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے ساتھ رہے تو ان پہ اثر کم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں تم کتنے لوگ ہو؟ کہنے لگے ہم 60 لوگ ہیں، ہماری سواریاں بھی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اتنی بڑی جگہ
نہیں ہے کہ میں 60 مہمانوں کو اکٹھے ٹھہرا سکوں۔ 9 ہجری کی بات، 60 آدمیوں کے اکٹھے رہنے کے لیے میرے پاس کوئی مہمان خانہ نہیں، میری مسجد حاضر ہے، اس میں آپ رہ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنے طریقے کے مطابق عبادت بھی کریں گے۔ آپ نے کہا کرتے رہو، اجازت ہے۔ چنانچہ وہ کئی دن تک مسجد نبوی میں مقیم رہے۔ تو سمجھ رہے ہو، عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں مقیم رہے، اور اپنے طریقے کے مطابق عبادت بھی کرتے رہے۔ یار سپیکر کی آواز ٹھیک کرو۔ اپنے طریقے کے مطابق عبادت بھی کرتے رہے۔ توجہ کیجیے، اس دوران جہاں انہوں نے سیاسی باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ کی بات کی، وہاں مذہبی بحثیں بھی چھڑ گئی۔ ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کرو بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کے بیٹے ہیں؟ اور کیسے اللہ ہیں؟ اللہ کی تو کوئی اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تو بہت سی چیزیں مخفی تھی۔ اللہ تو رحم مادر میں صورتیں بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ تو موت آئے گی، یاتی علیہ الفنا، اللہ تو موت سے پاک ہیں، یہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو اب انہیں چند اشکالات تھے وہ انہوں نے پیش کیے۔ پہلا اشکال ان کا توحید پہ یہ تھا کہ آسمانی کتابوں میں بعض الفاظ ایسے ملتے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے اور عیسیٰ اللہ ہے، جیسے کلمۃ اللہ، روح اللہ۔ کلمۃ اللہ اللہ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اللہ نے فرمایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ خدا ہے۔ اس شبہ کا جواب آیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات سے، کہ آیات دو قسم پر ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم وہ کہ جن کی مراد واضح ہے، اور متشابہ وہ کہ جن کی مراد واضح نہیں ہے، اور متشابہ کی مراد کو اللہ جانتا ہے، اور یہ الفاظ متشابہات میں سے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کو لیتے ہیں اور متشابہات کو لے کر باتیں کرتے ہیں فتنے اور فساد کے لیے۔ دوسرا انہیں شبہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا والے کام کرتے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، برس کی بیماری والوں کو تندرست کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ بھی تو یہی کام کرتا ہے، خدائی کام کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، معلوم ہوا وہ خدا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا
انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. یہ جواب آیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اور مردوں کا زندہ ہونا، اور اندھوں کا بینا ہونا، اور بیماروں کا تندرست ہونا، اور غیب کی خبریں دینا، یہ تو سب اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی قدرت سے تھا. اس میں تو اللہ کی قدرت کار فرما تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام تو بطور معجزے کے استعمال ہوئے. کتنے شبہ ہو گئے؟ تیسرا شبہ ان کا توحید پر یہ تھا کہ ہمارے بڑوں سے ایسی کچھ عبارتیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا اور اپنے آپ کو پکارنے کا ہمیں حکم دیا تھا. تو اس کے جواب میں آیت اتری ما کان لبشر ان یؤتیہ الکتاب کیسے والحکمت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کو یہ روا نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت عطا کی ہو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے ہو جاؤ اللہ کے علاوہ. یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی فرشتے اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے. چوتھا شبہ یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے اور انہیں لا کر بھی کوئی نہیں دیتا تھا. تو معلوم ہوا ان کے پاس جو خدائی اختیارات تھے وہ بھی متصرف الامور تھیں، وہ بھی مشکل کشا تھیں، وہ بھی حاجت روا تھیں. تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو مریم نے جواب دیا هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ نے مجھے عطا کیا. پانچواں شعبہ توحید پر یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو نہایت ضعف اور بڑھاپے کے اندر اولاد ملی. ان کا بیٹا پیدا ہوا جبکہ ان کی بیوی جرنے کے قابل بھی نہیں تھی، بانجھ تھی. یہ بھی ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے، متصرف الامور ہونے کی دلیل ہے. تو اس کے جواب میں آیت اتری ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اس کے نتیجے میں یہ اللہ کی انہیں عطا نصیب ہوئی، اللہ نے انہیں بیٹا دیا. یہ 5 شبہات تھے توحید کے بارے میں. ان نصارہ کے 3 شبہات تھے رسالت کے بارے میں. کتنے؟ 3. پہلا شبہ آپ کیسے نبی ہیں؟ نبیوں والے کام نہیں کرتے. نبیوں پر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ تو اونٹ کا گوشت مزے مزے سے کھاتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں. تو اس کے جواب میں آیت اتری کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. کہ سارے کھانے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حلال تھے. خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور منت کے اپنی شریعت کے مطابق اونٹ کا گوشت اپنوں پر حرام کیا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا. ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا.
جی اونچا بولو. رسالت پر پہلا اعتراض یہی ہے نا جو عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، آپ اونٹ کا گوشت کھاتے. دوسرا شبہ، انبیاء کا قبلہ تو بیت المقدس رہا ہے، آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ کا قبلہ کعبہ بن گیا، جبکہ نبی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. اس شبہ کا جواب بھی اللہ نے آیت اتار کے دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سب نبیوں کا قبلہ کعبہ رہا ہے. یہ تو کا قبلہ تھا بیت المقدس، پہلے نبیوں کا قبلہ تو کعبہ رہا ہے. تیسرا شبہ انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو احد میں شکست کیوں ہوئی؟ غزوہ احد میں تو جنگ ہارے ہو، ہارے کیوں؟ تو اس کا جواب دیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ سے، اور وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ سے، جس میں شکست احد کے اسباب بیان کیے گئے. تو یہ خلاصہ ہے سورہ آل عمران کا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورت کے اندر 6 دفعہ آیات توحید آئی ہے، جیسا کہ بقرہ میں 4 مرتبہ آیات توحید تھی، یہاں 6 آیات توحید ہیں. ایک اللہ لا الہ الا ہو بالکل شروع میں، نمبر 2 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، نمبر 3 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، نمبر 4 ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران الى آخر، اور نمبر 5 للہ ملک للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور نمبر 6 للہ ملک السماوات والارض. یہ 6 آیات توحید. بات سمجھ شریف میں آ گئی. اصل تو ہوتا خلاصہ کہ سورت میں بیان کیا ہوا، خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے کھول کے رکھ دیا. آپ ترجمہ دیکھتے چلو. پہلا رکوع بتاتا ہوں، سورہ آل عمران مدنی ہے، قرآنی ترتیب میں اس کا 3 نمبر ہے، اور ترتیب نزولی میں اس کا 89 نمبر ہے. 89 89. کوئی سکول والا بیٹھا ہے تو 89 89 80 9 89 70 9 79 ہوتا ہے، 89 کو 79 نہ لکھنا. بھائیو، پہلے رکوع کا موضوع ہے نصارہ کو دعوت الی الکتاب. نصارہ کو قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور تعلیم کتاب صحیح اور غلط کی تمییز بتائی جا رہی ہے. پہلے آخری بات سمجھ لو، قرآن معجز کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. جس صورت میں روئے سخن جس کی طرف تھا، سورت کی ابتدا اسی کے مطابق کی. سورہ بقرہ میں کس کی طرف ہے؟ بولو بھائی.
اور یہود کو سب سے بڑا اعتراض تھا قرآن پر، اس لیے آغاز قرآن کی صداقت سے تھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور سورہ آل عمران میں روئے سخن ہے، اور نصارہ کو سب سے بڑا اعتراض توحید پر تھا، اس لیے آغاز توحید سے، الف لام میم اللہ اعلم بمرادی۔ ہم اس کی تفصیل پہلے بہت کر چکے سورہ، اب اس کو نہیں دہرائیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھیے سورت کی ابتدا توحید سے، میرے اللہ نے جن کی اصلاح کے لیے سورت اتاری، ان کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے انہی کے باطل عقیدے کی نفی کر دی، تردید کر دی۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، قائم رکھوانے والا ہے، دعوی توحید۔ نزل علیک الکتاب بالحق، دلیل نقل، اس نے اتاری آپ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ جامعیت قرآن، تصدیق کرنے والی یہ کتاب اس کی جو اس سے پہلے ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل۔ یہ بھی دلیل نقل، تورات اور انجیل بھی توحید کی باتیں کرتی ہیں، وہ بھی توحید بتلاتی ہیں۔ من قبل اے من قبل القرآن، قرآن سے پہلے، اللہ نے قرآن سے پہلے تورات و انجیل کو اتارا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وانزل الفرقان اور اس نے فرقان اتارا، مراد قرآن۔ فرقان کا معنی ہے فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، تخویف، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تتمہ دلیل عقلی۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، زمین میں نہ آسمان۔ اور عیسیٰ کو خدا ماننے والوں، عیسیٰ علیہ السلام سے تو بہت سی چیز چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تصویر بناتا ہے رحم مادہ میں جیسے چاہتا ہے۔ لا عیسیٰ و امہ، عیسیٰ ایسے نہیں کر سکتے، ان کی ماں بھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ رحم مادہ میں تصویر نہیں بنا سکتے۔ لا الہ الا ہو، ثمرہ دلیل، دلیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، پہلے شبہ کا جواب، اب میں شبہ نہیں بتاؤں گا، پہلے بتا چکا ہوں۔ کیا شبہ تھا؟ لو بھائی، یہ تمہاری قدردانی ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے، جیسے روح اللہ، کلمت اللہ، روح منہ، تو جواب اللہ وہ ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس سے بعض آیات محکم ہیں۔ تقسیم آیات، تقسیم آیات، آیات کی دو قسمیں، محکم ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ پر وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو ان میں سے متشابہ ہے، طلب کرتے ہوئے گمراہی کو اور طلب کرتے ہوئے اس کے غلط مطلب کو۔ فتنہ کا معنی میں نے گمراہی کیا،
تعویل کا منع مطلب کیا، غلط مطلب کیا، اس کے غلط مطلب کو حالانکہ نہیں جانتا اس کے صحیح مطلب کو مگر اللہ، اس کی صحیح مراد اور مطلب کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ کجر اور لوگوں کا کام ہوتا ہے متشابہات کو پکڑ کر اسلام پر اعتراض کرنا، اسلام کی حقانیت میں شک ڈالنا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر وقف ہے، والراسخون جملہ مستانفہ ہے، اور معنی یہ ہے راسخ فی العلم کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، فضائل علماء ربانیین جو علم میں ماہر ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے، ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھیں گے۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی جانب سے ہے، یعنی محکم بھی متشابہ بھی، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند۔ امام شافعی فرماتے ہیں وقف الا اللہ پہ نہیں، والراسخون فی العلم پہ۔ وہ کہتے ہیں متشابہ کا علم علماء کو بھی ہے، اللہ کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں یقینی اور قطعی علم علماء کے پاس نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یقولون، علماء یہ دعا کرتے ہیں، دعا اے رب ہمارے نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور نمبر 2 بخش تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت، یعنی صراط مستقیم، رحمت سے مراد صراط مستقیم، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی تو ہے داتا، وہاب کا معنی عطا کرنے والا، داتا۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب تو ہے لوگوں کو جمع کرنے والا ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ گزشتہ رکوع میں غلبہ لسانی کا بیان تھا، اور اس رکوع میں غلبہ سنانی کا بیان ہے، میدان جنگ کی کامیابی کا بیان ہے۔ پہلے مناظرے میں فتح کا بیان تھا، اب میدان جنگ میں فتح کا بیان ہے۔ وہاں بھی اللہ کی مدد آئی اور میدان جنگ میں بھی اللہ کی مدد آئی۔ موضوع رکوع صحیح عقیدے والوں کی کامیابی اور برے عقیدے والوں کی ناکامی۔ صحیح عقیدے والوں کی کامیابی اور برے عقیدے والوں کی ناکامی۔ اس رکوع کے اندر کفار کی ناکامی اور شکست کا بیان ہے، غزوہ بدر کا اجمالی بیان ہے، اسباب گمراہی کا بیان ہے، اور متقین کے اچھے انجام کا بیان ہے، اسلام کی حقانیت کا بیان ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ کفار کو اپنے مال اور دولت پر غرور اور گھمنڈ تھا، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پلے ہے کیا؟ اللہ نے جواب میں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ، وہی ہیں دوزخ کا ایندھن، نفی شفاعت قاری۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مبتدا محذوف ہے، دابہم ان کی حالت مثل آل فرعون کی حالت کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے بسبب، اور اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی ہے کدأب آل فرعون۔ قل للذین کفروا، شان نزول۔
مسلمان بدر میں 313 ہو کر 1000 کے مقابلے میں جنگ جیت گئے، تو یہودیوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ نا تجربہ کاروں سے اور چھوکروں سے لڑے ہو، اس لیے تم جنگ جیت گئے، ہم سے لڑو گے تو پتہ چلے گا. کیا کہا کہ تم نا تجربہ کاروں سے اور نوجوان لڑکوں سے لڑے ہو اس لیے جیت گئے، ہم جیسے بہادروں تجربہ کاروں سے لڑو گے تو پتہ چلے گا. اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون، کہہ دیجئے کافروں کے لیے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تخویف دنیاوی، وتحشرون اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، تخویف اخروی، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ، نمونہ کفار کی مغلوبیت کا نمونہ. ابھی فرمایا کفار ہار جائیں گے، اب ان کی ہار کا نمونہ تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی. فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا جو باہم ملی، ایک دوسرے کو ملی، ایک مشرکین کی جماعت ایک مسلمانوں کی جماعت. کہاں ملی بھائی؟ بدر میں. بدر ایک شخص کا نام تھا، مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر اس شخص کا ایک کنواں تھا. اس مناسبت سے اس جگہ کا نام پڑ گیا بدر. ہوا یہ کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قافلہ تجارت لے کر شام گئے، وہاں سے واپس آ رہے تھے سامان تجارت لے کر، اور اس قافلے میں عرب کے مکے کے ہر گھرانے کا سرمایہ تھا، ان کا سامان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے تعاقب کے لیے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے. لیکن ابو سفیان بڑے ہوشیار تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ حضور میرے تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں. بڑے ذہین لوگ تھے یہ. حضور نے 2 جاسوس بھیجے ان کی خبر گیری کے لیے، قافلے کی خبر گیری کے لیے. وہ ایک چشمے پہنچے، وہاں 2 عورتیں لڑ رہی تھیں. ایک کہہ رہی تھی دوسری سے بی بی میرے پیسے دے، دوسری کہہ رہی تھی ہاں ہاں دے دوں گی، کھا تو نہیں رہی تیری پیسے. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسے دے. اس نے کہا ہاں ہاں، وہ ابو سفیان کا قافلہ گزرنے والا ہے یہاں سے، ان کی محنت مزدوری کروں گی، نوکری کروں گی، دے دوں گی. ان 2 صحابہ نے سن لیا، اس نے فوراً راستہ بدل لیا اور ادھر اس نے پیغام بھیجا مکہ میں کہ خذوا عیرکم، اپنے قافلے کی خبر لو. چنانچہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر، عورتیں ان کے ساتھ، بینڈ باجے ان کے ساتھ، تکبر کرتا ہوا اور اتراتا ہوا چل نکلا. راستے میں ابو سفیان نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں بچ نکلا ہوں، تم واپس آ جاؤ. لیکن ابو جہل اڑ گیا. اس نے کہا اب جب تک 3 دن ہم بدر میں رہ کر شراب نہیں پئیں گے، پکنک نہیں منائیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے. چنانچہ حضور نکلے تو تھے ابو سفیان کی جماعت کے لیے، واسطہ پڑ گیا ابو جہل کی جماعت. مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل مغازی میں تم نے پڑھی ہے، جنہوں نے ابھی دورہ نہیں کیا وہ پڑھ لیں گے.
اب مسلمان چونکہ بغیر تیاری کے گئے تھے، ان کی تعداد تھی کل 313، ان کے پاس تلواریں تھی کل 8، گھوڑے تھے صرف 2، ایک مرثد بن مرثد کا اور ایک مقداد بن اسود کا، اور اونٹ تھے صرف 70، اور زریں بھی صرف 2 تھی۔ اور بھوکے اور پیاسے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور مشرکین مکہ ساز و سامان کے ساتھ لیس، اسلحے کے ساتھ لیس، اور جگہ انہیں اچھی مل گئی، پانی کا چشمہ ان کے پاس، ان کی جگہ پکی، مسلمانوں کی جگہ ریت والی۔ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے۔ صبح مقابلہ ہوا تو اللہ کے فضل سے 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، ادھر 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجر 8 انصار، ادھر 70 مارے گئے۔ ان 14 کی قبر بدر میں نے زیارت کی ہے ان قبور کی، اور بدر کے اس میدان کی بھی زیارت کی ہے جہاں یہ مارکا ہوا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان کیا، اور یہاں پر بطور اجمال کے بیان کیا، بطور نمونے کے پیش کیا۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، فی فیتین، 2 جماعتوں میں، التقطا جو باہم ملی بدر میں، فیاتن ایک جماعت تو قاتل و قتال کر رہی تھی اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَىٰ دوسری جماعت کافر تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، معنی پہ غور کرنا، یرونہم دیکھتے تھے وہ مسلمان ان کافروں کو اپنا 2 گنا، پہلی صورت میں مانا یرونا ضمیر راجع بسوئے مسلمین، ہم ضمیر راجع بسوئے کافرین، دیکھتے تھے وہ مسلمان ان کافروں کو اپنا مثلہم، اپنا 2 گنا، رأی العین ظاہری آنکھ کے ساتھ، ظاہری طور پر۔ مسلمان کتنے تھے بولو، اور کافر کتنے تھے؟ 1000، کچھ ان میں چلے گئے تھے، 750 بچ گئے، تو دگنے ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ دوسرا معنی، دیکھتے تھے وہ کافر ہم اپنے آپ کو مثلہم مسلمانوں کا دگنا، دیکھتے تھے وہ کافر ہم اپنے آپ کو مثلہم مسلمانوں کا دگنا۔ کافر بھی دیکھ رہے تھے ہماری تعداد زیادہ ہے، لیکن واللہ یؤید بنصرہ، اللہ مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہتا ہے، مختاریت باری تعالی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنات، گمراہی کے اسباب، ان واضح نمونوں کے باوجود لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں، کیوں بے ایمان ہوتے ہیں، کیوں کافر ہوتے ہیں، کیوں کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ فرمایا خوبصورت بنا دیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات، خواہشات کی محبت عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ اور ڈھیر سونے کے اور چاندی کے۔ قناطیر قنطار کثیر کے معنی میں، مقنطرہ جمع کیا گیا، یعنی مراد ڈھیر۔ پہلے زمانے میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، کرنسی سونے اور چاندی کی ہوتی تھی۔ فرمایا لوگوں کو مرغوب ہو گئی لڑکیاں، عورتیں اس وجہ سے گمراہ ہوئے، کچھ اولاد کے ظام میں گمراہ ہوئے، کچھ سونے چاندی کی محبت میں گمراہ ہوئے۔ والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، پہلے زمانے کی پجارو گھوڑا تھا، بہترین سواری۔ مسومہ کا ایک معنی نشان لگائے ہوئے، ایک معنی تام الخلقت، ایک معنی خوبصورت، خوبصورت گھوڑے۔ والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیت، ذالک متاع الحیات الدنیا،
ہے حقیقت دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ اس کے پاس بہترین انجام ہے، اللہ اس کے پاس بہترین انجام ہے، فضیلت آخرت۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالک، اچھے انجام کی تفصیل، اللہ کے پاس اچھا انجام ہے۔ اللہ وہ اچھا انجام کیا ہے؟ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر بہتر کے ساتھ، من ذالکم اس سے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری چل رہے ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ نمبر 2، اور پاکیزہ بیویاں، بیویاں بھی کیسی ہوں گی؟ پاکیزہ۔ پاکیزہ سے کیا مراد ہے؟ امراض سے، انجاس سے، احداث سے پاک ہوں گے، لا یبولون جنتی پیشاب نہیں کریں گے، ولا لا یبولون ولا یتمخطون پخانہ نہیں کریں گے، اور ریٹھ نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ نمبر 3، اور اللہ کی رضا، اور اللہ دیکھنے والے ہیں بندوں کے ساتھ، یہ اچھا انجام۔ آؤ اس طرف آؤ، زن، زر، زمین، گمراہی کا ذریعہ، ان کو چھوڑو، ان سے بہتر انجام کی طرف آؤ، جنتوں کی طرف آؤ۔ یہ زر، زن، زمین تو 4 دن کا کھیل ہے، اور پھر اس کے بعد فنا ہے، اور موت ہے، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ حسن گیا، رخسار پھٹ جائیں گے، پیٹ پھٹ جائے گا، شرمگاس کیڑے پڑ جائیں گے۔ فرمایا اس سے اچھے انجام کی طرف آؤ، اور اچھا انجام جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ہے، 1-2 دن کی بات بھی نہیں ہے۔ وازواج مطہرہ، اور ان سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں تو جنت بھی کچھ نہیں، اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی۔ مرضی مولا از ہما اولا، یار کی مرضی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھتے ہیں۔ الذین یقولون علامت متقین، اب متقین کی علامت، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، اننا آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، دعا نمبر 1 ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، نمبر 2 الصابرین صبر کرنے والے، نمبر 3 الصادقین سچ بولنے والے، نمبر 4 القانتین فرما برداری کرنے والے، نمبر 5 المنفقین خرچ کرنے والے، نمبر 6 المستغفرین بالاسحار سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، دعوی توحید مع الدلائل، یہ ذکر توحید دوسری بار آ گیا جی۔ کتنی بار ہے سورت میں ذکر توحید؟ 6 بار۔ اللہ نے گواہی دی، یہ دلیل عقلی، شہید اللہ میں دلیل ہے، اور بولو بھائی یہ بڑا زور دے کے پڑھا چکا ہوں، دلیل عقلی کیا ہے، دلیل نقلی کیا ہے، دلیل وحی کیا ہے، دلیل عقلی مع اعتراف الخصم کیا ہے، دلیل نقلی کی 7 قسمیں، یہ مقدمے میں پڑھا چکا ہوں۔ تو شہید اللہ یہ دلیل ہے؟ نہیں، وحی، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ جب اللہ یہ کہے میں نے وحی کی، یا حضور کہے مجھ پر وحی کی گئی، وہ دلیل وحی ہوتی ہے۔ دلیل وحی انہ لا الہ الا ہو، دعویٰ کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، والملائکۃ اور گواہی دی فرشتوں نے، عطف اللہ پر ہے، شہیدہ ملے گا، فرشتوں نے گواہی دی۔ دلیل نقلی از ملائکہ و اولو العلم، دلیل نقلی از علماء،
اور اولو العلم نے، علماء نے گواہی دی قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم کرنے والا ہے انصاف کو۔ علماء کی بھی فضیلت ہے اس آیت۔ اللہ نے اپنی توحید کے دعوے میں جو دلیل پیش کی اس میں 3 گواہیاں پیش کی، اپنی، فرشتوں کی اور علماء کی۔ سبحان اللہ، اللہ نے علماء کا ذکر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کیا ہے، اس میں علماء کی بھی فضیلت ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ثمرہ دلیل، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی توحید اسلام ہے، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، فضیلت اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، عندہ کا متعلق کون ہے؟ ان الدین مقبول عند اللہ الاسلام، یا ان الدین مرضی عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے یا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، شکوہ بنی اسرائیل، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم بوجہ ضد کرنے کے، بینہم، آپس میں۔ اور جو کوئی کہ کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، پس تحقیق اللہ جلد حساب والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، سو اگر وہ آپ سے جھگڑیں، سلوک الرسول بالمعاندین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ طرز، آپ نے دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ کیا طرز اپنایا، سو اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے سپرد کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اپنی ذات کو اللہ کے لیے، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب اور امیوں کو، اسلمتم، کیا تم نے فرما برداری اختیار کی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، سو اگر وہ فرما بردار ہوں تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے نہیں آپ کے ذمے پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں بندوں کے ساتھ۔ رب گزشتہ رکوع میں بھی توحید کا بیان تھا، اس رکوع میں بھی توحید کا بیان ہے۔ پہلے فرمایا تھا شہید اللہ انہ، اب اس رکوع میں آ رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو پہلے بھی توحید کا بیان، اب بھی توحید کا بیان۔ موضوع رکوع دشمنان اسلام، دشمنان اسلام، کا صحیح راہ پر آنا مشکل، دشمنان اسلام کا صحیح راہ پر آنا مشکل۔ ترک موالات بالکفار، کفار سے دوستی چھوڑنے کا حکم۔ ترک موالات بالکفار، کفار سے دوستی چھوڑ دو، موالات دوستی کو کہتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کے ساتھ۔ یکفرون بآیات اللہ کے نیچے لکھو منکرین قرآن، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کے نیچے لکھو توہین انبیاء، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ کے نیچے لکھو توہین علماء۔ قرآن کے منکر ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں، علماء کے موہن ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو ان کو خوشخبری دے دیں آپ دردناک عذاب کی۔ دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، عذاب کو اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، بطور استعارہ تحکمیہ کے فبشرہم کہا گیا۔ یہ ایک طرح سے گویا کہ ان کا مذاق اڑایا گیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو سزائے موت ہو گئی۔ یہ تحکم ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے مجرم کے ساتھ کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، نتیجہ دنیوی یہی ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہیں ان کے لیے مدد کرنے والے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، زجر یہود، زجر ڈانٹ، زجر یہود ہوا یہ کہ خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا فدق، یہاں پر ایک جوڑے نے زنا کیا، جوڑا تھا با اثر اور دنیا دار گھرانے میں سے۔ اس خبر کا افشا ہو گیا، خبر پھیل گئی، تو غریب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ ہم غریب جرم کریں تو ہمیں سزا ملتی ہے، اب دیکھیں گے کہ ان بڑے لوگوں نے جرم کیا ان کو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ بدنامی بہت ہونے لگی، تو ان یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور یہ مشورہ کیا کہ ہمارا دین تو بڑا سخت ہے اور مسلمانوں کا دین بہت نرم ہے، تو ہو سکتا ہے اس جرم کی سزا مسلمانوں کے دین میں نرم ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کروا رہے تھے، لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ فدق سے مدینے آ گئے اور آ کر منافقین کے پاس ٹھہرے۔ منافقین نے ان کو پہلے سمجھا دیا کہ حضور کے سامنے مقدمہ رکھنا، اگر فیصلہ نرم ہو تو قبول کرنا، اور اگر فیصلہ وہی ہو جو تمہاری شریعت میں ہے، اور ان کی شریعت میں زانی کی سزا، شادی شدہ جوڑے کی سزا رجم تھی، سنسار تھا جو اسلام میں، تو پھر اس کو قبول نہ کرنا وہ تو ہماری شریعت میں بھی ہے۔ چنانچہ حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ سب سے بڑا یہودی عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، اس نے کہا ہماری شریعت میں تو سزا ہے، ہم ایسے جوڑے کا منہ کالا کر دیتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، نحمحمہما ونضربہما۔ اب میں تورات لے آؤ، وہ تورات لے آیا، آپ نے کہا پڑھو کہاں یہ سزا لکھی ہے۔
चुनाचे जहां रजम की सजा लिखी थी वहां पर इसने रख ली उंगली, आगे पढ़ता पीछे पढ़ता, आगे पढ़ता पीछे पढ़ता। यहीं पर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। और अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बड़े आलिम मुसलमान हुए थे, तौरात को जानते थे, तौरात के आलिम थे। तो उन्होंने इसके हाथ पे थप्पड़ मारा, चल हाथ हटा, ये क्या लिखा हुआ है? इस पे अल्लाह ने आयत उतारी, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबा, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो दिए गए एक हिस्सा किताब का, एक हद तक किताब दिए गए। बुलाए जाते हैं वो अल्लाह की किताब की तरफ। यहां अल्लाह की किताब से मुराद तौरात है। बुलाए जाते हैं वो किसकी तरफ? बोलो अल्लाह की किताब। कौन सी? और तौरात के मुताबिक फैसला करवा लो, लियहकुम बैनहुम, ताकि वो तौरात इनके दरमियान फैसला करे। सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुन खिबासत आले किताब, फिर मुंह मोड़ती है एक जमात इनमें से इस हाल में कि वो एराज करते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, एराज का सबब ये इसलिए कि उन्होंने कहा लन तमस्सना अन्नार, हरगिज़ नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला अय्याम मादूदात, मगर चंद दिन। और धोखे में डाला इनको इनके दीन में मा कानू, उसने जिसको ये घड़ लेते हैं। ये कहते थे पहले तो हम दोज़ख में जाएंगे नहीं, और अगर गए भी सही तो हमने सिर्फ 40 दिन के लिए जाना है, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने 40 दिन बछड़े की पूजा की थी, हम उस जुर्म में सिर्फ 40 दिन जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया घड़ी हुई बातों ने इनको धोखे में डाल दिया, बनाई हुई बातों ने इनको धोखे में डाल दिया। लिहाजा मुसलमानों ये तो मानेंगे नहीं। मैंने मौजू यही लिखवाया था कि दुश्मनों का राह रास्त पे आना तो मुश्किल है। इसमें इशारा किया कि तुम खुद कुरान को मजबूती से थामो और कुरान पे अमल करो, कुरान को अपना नस्बुल ऐन बनाओ। फ़कैफ़ इज़ा जमानाहुम, तख़वीफ़ कैसे होगा जब हम इनको जमा करेंगे ऐसे दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं, और पूरा पूरा दिया जाएगा हर जी बदला उसका जो उसने कमाया, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा। एक गज़वे की बात है, रिवायत गज़वे खंदक के बारे में भी आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी मग़लूब होंगे, शिकस्त खाएंगे, यमन फतह होगा, शाम फतह होगा, ईरान फतह होगा। इस पे कुछ मुनाफिक बैठे थे, उन्होंने कहा तो फिर हजरत यमन, शाम, ईरान में किसकी हुकूमत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों की। तो उन्होंने कह लगा के, ठकारा लगाकर हंसे, कह मार के हंसे, मजाक उड़ाया कि आज अपनी जान बचाने के लिए खंदकें खोद रही हैं, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि जो सुपर पावर है अमेरिका की तरह ईरान और रोम, वहां पर हमारी हुकूमत होगी। मजाक उड़ाया। अल्लाह ने इस पर यह आयत उतारी, फरमाया कुल अल्लाहुम्मा, कह दीजिए ऐ अल्लाह, मालिकल मुल्की, मुल्कों के मालिक, तो तिल मुल्का, आप देते हैं मुल्क जिसको चाहते हैं, व तंज़िउल मुल्का, और छीनते हैं मुल्क जिससे चाहते हैं, और इज्जत देते हैं जिसको चाहते हैं, और जिल्लत देते हैं जिसको चाहते हैं। आपके हाथ में खैर है, बेशक आप हर चीज़ पे कादिर है। तो आप इस पे भी कादिर हैं कि मुसलमानों को फतह अता फरमाकर, इन आज के खाली पेट लोगों को फतह अता फरमाकर बड़ी बड़ी ताकतें इनके आगे सर निगू कर दें।
آپ اس پہ قادر ہیں، اور چنانچہ ایسا ہوا۔ تولج اللیل، آگے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ کو قدرت ہے، کیسے؟ انک علی کل شیء قدیر، نمونہ قدرت۔ داخل کرتے ہیں آپ رات کو دن میں، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، دن کی روشنی اور سفیدہ ختم کرتے ہیں، سیاہی لاتے ہیں، اور سیاہی اور رات کی تاریکی کو ختم کرتے ہیں، سفیدی لاتے ہیں۔ اسی طرح کفر کی تاریکی کو ختم کریں گے، ایمان کا نور لائیں گے، ایمان کا نور لائیں گے، اور زندہ کرتے ہیں آپ زندہ کو مردہ سے، اور نکالتے ہیں آپ مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، انڈے سے چوزا، مرغی سے انڈا، بیج سے درخت، اور درخت سے بیج، پودے سے بیج۔ یہ دو مثالیں مفسرین نے دی۔ آپ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ترک موالات بالکفار، نہ بنائے مومن کافروں کو دلی دوست مومنین کو چھوڑ کر، نہ بنائیں مومن کافروں کو دلی دوست مومنین کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، زجر، جو کوئی یہ کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، وہ نہیں ہے اللہ کی حمایت میں، فی شیء کچھ بھی، الا ان تتقوا منکم تقا، مگر یہ کہ تم بچو ان کافروں سے بچنا۔ مدارات کا بیان، میں بھی عرض کرتا ہوں مدارات کیا ہوتی ہے۔ مدارات کا بیان، کافروں کے شر سے بچنے کے لیے کو ان کے ساتھ حسن سلوک کر لو تو اور بات ہے، ورنہ دلی دوست کافروں کو نہ بناؤ۔ اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک بات سمجھو، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان القرآن میں کفار کے ساتھ تعلقات کی قسمیں بیان کی۔ کفار کے ساتھ تین طرح کا تعلق ہو سکتا ہے: موالات، مدارات، مواسات۔ کیا کہا؟ موالات نمبر 2، مدارات نمبر 3، مواسات۔ موالات کہتے ہیں یاری لگانا، دوستی لگانا، قلبی تعلق رکھنا۔ یہ تو کافروں کے ساتھ ناجائز ہے۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اسے منع فرمایا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں بھی منع فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ دلی دوستی لگانا تو جائز نہیں ہے، یاری لگانا کافروں کے ساتھ جائز نہیں۔ نمبر 2، مدارات۔ مدارات کہتے ہیں دل رکھنی، اچھا سلوک۔ تین طرح جائز ہے: اکرام ضیف کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر۔ آپ کے مدرسے میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے گھر میں کوئی غیر مسلم آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کر سکتے ہو، اسلام کا شیوا ہے، حسن اخلاق ہے، مہمان نوازی جائز ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے،
حضرت کا ایک مہمان خانہ تھا، میں نے وہ دیکھا ہے مہمان خانہ دیوبند میں. حضرت کا مہمان خانہ تھا، اور حضرت چونکہ بڑے سیاسی لیڈر بھی تھے، اور ہندوستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کے پاس مہمان ٹھہرتے. ایک سکھ آپ کے پاس آ کے مہمان ٹھہرا، سردی کا موسم تھا. وہ سکھ کہتا ہے میں نے رضائی لی ہوئی تھی، بہت ٹھنڈ لگی تھی، بہت تھکا ہوا تھا. رات کے 3 بجے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہے. میں نے یہ سمجھا کہ حضرت مدنی بڑے آدمی ہیں، کوئی نوکر رکھے ہوئے ہوں گے مہمانوں کی خدمت کے لیے. میں نے اپنی منہ سے رضائی بھی نہ ہٹائی. بہت دیر تک کوئی شخص مجھے دباتا رہا. اچانک میرے منہ سے رضائی ہٹی تو میں نے دیکھا کہ وہ دبانے والا شخص مولانا حسین احمد مدنی تھا، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ دیکھو مہمان کی خدمت، مہمان کا اکرام، جس کا رواج اب آج نکلتا چلا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ مہمان کے اکرام کے طور پر جائز. نمبر 2، تبلیغ دین کے لیے بھی جائز. تبلیغ دین کے لیے بھی جائز. آپ کسی کے پاس گئے ہیں اس امید سے کہ اس کو دعوت دیں گے، اور جاتے ہوئے کو تحفہ لے گئے، جیسے تبلیغی جماعت والے تسبیح اور ٹوپی اور تسبیح اور خوشبو لاتے ہیں اکثر. اب یہ پتہ نہیں محبت میں لاتے ہیں یا مدارات میں لاتے ہیں. وہ تو ویسے محبت میں لاتے ہوں گے، اس لیے کہ مدارات تو غیر مسلم کے ساتھ ہوتی ہے. اور تیسرا، شر سے بچنے کے لیے. کس سے بچنے کے لیے؟ شر سے بچنے کے لیے. بڑا طاقتور ہے کافر علاقے میں، اس سے ایذا اور نقصان اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے. اب یہ شخص کچھ اس کی خدمت کر دیتا ہے تاکہ یہ نقصان نہ پہنچائے، تو یہ بھی جائز. تیسری چیز ہے مواسات، غمخواری. یہ ہر کافر کے ساتھ جائز ہے. مثلا کوئی کافر ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پہ بیچارہ پڑا ہوا ہے، تو انسانیت کے ناطے اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچا دینا، اس کا علاج معالجہ کر دینا، اس کو مواسات کہتے ہیں، غمخواری کہتے ہیں. یہ جائز ہے. اور معاملات بھی کفار کے ساتھ جائز ہے. خریدنا بیچنا یہ بھی کفار کے ساتھ جائز ہے. رکوع ختم کرو بھائی. الا ان تتقوا منہم تقا میں یہ مدارات ہے، یعنی شر سے بچنا. اس سے تقیہ مراد نہیں ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے تقیہ، وہ کہتے ہیں دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ میں ہیں. لا ایمان لمن لا تقیۃ له، جس میں تقیہ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں. تو اس سے مراد وہ تقیہ نہیں ہے. تقیہ تو کذب ہے، جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تمہیں اللہ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو اس کو، اللہ اس کو جانتا ہے. یہ تنبیہ مومنین ہے کہ کون کافروں سے کیسے تعلق رکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. یوم ظرف ہے، اس کا فعل معذوف ہے. اذکر، یاد کیجئے اس دن کو کہ پائے گا ہر جی
اس کو جو کچھ کہ اس نے عمل کی نیکی سے حاضر، وما عملت من سوء، اور جو کچھ کہ اس نے عمل کیا گناہ سے اس کو بھی حاضر۔ ہر نیکی قیامت کے دن موجود ہوگی، ہر بدی قیامت کے دن موجود ہوگی۔ تودو چاہے گا وہ، لو انا، لو تمنی کے لیے ہے، کاش کہ تحقیق بینہا اس نفس کے درمیان، و بینہو اور اس برائی کے درمیان، میں نے ضمیر کا مرجع بیان کیے، بینہا راجع بسوئے نفس، بینہو راجع بسوئے سو، چاہے گا کہ کاش اس نفس کے درمیان اور برائی کے درمیان ابد بعیدہ دور کی مسافت ہو، اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ مہربان ہے بندوں کے ساتھ، شفقت خداوندی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔